بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نمبر 78۔ حکیم نامور را پرسیدن، کہہ رہے ایک مشہور حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ درختاں را کہ خدای عز و جل آفریدہ است، کہ خدای بزرگ و برتر نے ہزاروں درخت پیدا کیے ہیں، وہ برو مند پھلدار پیدا کیا ہے۔ تو درختاں را کے خدای عز و جل آفریدہ است اور برو مند خدای تعالیٰ نے، خدای عز و جل نے درختوں کو پیدا کیا ہے اور پھلدار پیدا کیا ہے۔ ہیچ یک را آزاد نہ خواندہ اند، اور کسی کو آزاد نہیں کیا مگر سرو کے پیڑ کو کہ ثمرہ نہ دارد، کہ اس میں پھل نہیں آتا۔ تو یہ اس حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک عقل مند سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے پیڑ پیدا کیے ہیں، آم کا پیڑ ہے، جامن کا ہے، کھجور کا ہے، امرود کا ہے، نیم کا ہے، بہت سارے پیڑ ہیں، اور ہر پیڑ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کسی میں پھل آتے ہیں، کسی میں پھول آتے ہیں، لیکن ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس میں نہ پھل آتا ہے نہ پھول آتا ہے، وہ ہے سرو کا پیڑ۔ سرو یہ ایک پیڑ ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے مدارس کے اندر بھی لگا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، بہت لمبا اور اونچا اٹھتا چلا جاتا ہے، بلندی میں اس کی مثال لی جاتی ہے۔ لغت میں آپ دیکھیں گے تو وہاں فوٹو بھی بنا ہوگا اس کا۔ عام طور پر جو گیٹ وغیرہ مدارس کی ہوتی ہے اس پر لگا دیا جاتا ہے، تو لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھل پھول کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور کسی موسم کا اثر بھی نہیں پڑتا ہے۔ جیسے بہت سارے پیڑ ہوتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس پر کسی کا اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنا، جیسے آدمی آزاد ہوتا ہے نا، کہ اس پر کسی ماحول کا، کسی جگہ کا کوئی اثر نہیں، آزاد رہتا ہے، تو وہ بھی ایک دم آزاد، کسی موسم کا اس پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سروں کو بالکل آزاد پیدا کر دیا ہے؟ دریچے حکمت است، اس میں کیا حکمت ہے؟ گفت تو ان حکیم نے جواب دیا، ہر یکی را دخل معین ہست، کہ ان میں سے ہر پیڑوں میں سے ہر پیڑ کی ایک دخل معین ہست، ایک مقررہ آمدنی ہے۔ دخل کے معنی آمدنی کیا آتے ہیں؟ بوقت معلوم گہے، کبھی اس آمدنی کے، گہے کے معنی آتے ہیں بوقت معلوم گہے، کبھی کیا آتے ہیں بوقت معلوم گہے، بوجود تازہ اند، کبھی اس آمدنی کے ملنے پر تازہ ہیں، وگاہے بعدم پس مردہ، اور کبھی اس کے نہ ہونے پر مرجھائے ہوئے ہیں۔ یعنی وہی بتایا میں نے کہ کسی موسم کے اندر، موسم خزاں کے اندر بالکل پتجھڑ ہو جاتے ہیں، اور موسم بہار کے اندر ان میں بہار آ جاتا ہے، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ وسرورا ہیچ ازی نیس، اور سروں کو ان میں سے کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت خوش است، اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ کہہ رہے کہ وہیں اس صفت آزاد گاں، اور یہی آزاد لوگوں کی شان ہے۔ تو جیسے آزاد لوگ ہوتے ہیں، آزاد یعنی خوش مزاج لوگ، آزاد کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کو چھوڑ کے چلنے والے، خوش مزاج لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہر حال کے اندر۔ کوئی ان پر غمی آ جائے، کوئی موسم آ جائے، کوئی علاقہ آ جائے، ان پر اثر نہیں پڑتا، ہمیشہ خوش خرم رہتے ہیں۔ تو ان کو، جو لوگ غمگین رہتے ہیں، حالات کے اعلان سے گھبراتے ہیں، ان کو سیکھ لینی چاہیے، کس سے؟ سرو کے پیڑ سے، کہ جیسے سرو کا پیڑ ہمیشہ ہر موسم کے اندر خوش ہوتا ہے، آزاد رہتا ہے، ماحول کو اس پر اثر نہیں پڑتا ہے، اسی طرح آدمی کو اس سے سیکھ لے کر ہمیشہ خوش خرم رہنا چاہیے۔ اب ایک تو فطری غم ہوتا ہے، وہ تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن
غم کا اثر نہیں لینا چاہیے۔ زندگی اگر گزارنی ہے تو آدمی کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بری کے می گزر دل منا کے دجلہ بسے، کہہ رہے ہیں کہ بنی کے می گزرد، جو چیز گزر رہی ہے، دل منہ، اس پر دل مت رکھ۔ یعنی اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے وہ گم ہو گئی، کوئی نعمت تھی چھن گئی، تو اس پر تم غمگین مت ہو۔ کہ دجلہ بسے پس از خلیفہ بخواہد گذشت، اس لیے کہ دجلہ بہت مدت تک خلیفہ سے مراد ہے خلیفہ ہارون الرشید، ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں خلفائے عباسیہ میں سے، نیک دل بادشاہ تھے۔ پس از خلیفہ بخواہد گذشت در بغداد، بہت مدت تک خلیفہ ہارون الرشید کے بعد بغداد سے گزرتا رہے گا۔ تو دجلہ یہ بغداد کے اندر ایک دریا کا نام ہے۔ تو وہ دریا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کے اندر ہی تھا اور اس کے بعد بھی ہے، آج تک ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں تھا، خلیفہ ہارون الرشید جب مر گیا تو اس کے غم کے اندر اس نے بہنا ہی چھوڑ دیا، نہیں، آج جو ہے 400 سال 500 سال 700 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ غرت زدست بر آیت چو نخل باش کریم، اگر تجھ سے ہو سکے تو کھجور کے درخت کی طرح کریم ہو جا۔ کہہ رہے کہ دو پیڑ ہے، ایک تو ہے کھجور کا درخت، بہت سخی ہے، کریم ہے، تأتی اکلھا کل حین، وہ ہر موسم کے اندر پھل لیتا ہے، اور دوسرا ہے سرو کا پیڑ۔ تو تمہیں ان دونوں پیڑوں میں سے کسی ایک سے سیکھ لینی چاہیے، کیا تو کھجور کا درخت بن جاؤ، ہر ایک کو نفع پہنچاؤ، یا تم سرو کا پیڑ بن جاؤ اور ہر وقت خوش خرم رہو۔ غرت زدست بر آیت چو نخل باش کریم، اگر تجھ سے ہو سکے تو کھجور کے درخت کی طرح کریم ہو جا۔ ورث زدست نہایت چو سرو باش آزاد، اور اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو سرو کی طرح آزاد رہ۔ حکمت، دو کس مردند و تحسر بردند، کہنے دو آدمی مر گئے اور حسرت لے گئے۔ دو آدمی ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی مرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ مرتے ہیں۔ یکی آنکھ داش و نہ خورد، ایک وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور نہیں کھایا۔ زندگی بھر آدمی مال جمع کرتا رہا کہ کام آئے گا، ہمارا کام آئے گا، اور اچانک موت آ گئی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ افسوس کے ساتھ مرے گا کہ میں اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکا۔ وہ دیگر آنکھ دانست و نکرد، اور دوسرا وہ شخص جس نے جانا اور اس پر عمل نہیں کیا، علم حاصل کیا اس امید پر کہ میں عمل کروں گا، اچانک موت آ گئی تو وہ بھی افسوس کرے گا میں نے اتنی محنت سے علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی نہیں کر سکا۔ کس نبیند بخیل فاضل را، کہہ رہے ہیں تو فاضل وکیل کے متعلق کسی کو نہ دیکھے گا کہ نہ در عیب گفتنش باشد، جو اس کے عیوب بیان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کہہ رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بخیل اگر نیک بھی ہو نا، عبادت بھی کرتا ہو نا، لوگ اس کی برائی کریں گے اس کے بخل کی وجہ سے، خرچ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک سخی ہوتا ہے، تو سخی کے اندر ہزاروں عیب ہوں لیکن وہ لوگوں کو دیتا ہے، سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کی وہ سخاوت اس کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دے گی۔ ور کریم دوسد گناہ دارد، اور اگر کوئی سخی 200 عیب رکھتا ہے، کرمش عیبہا فرو پوشد، تو اس کی سخاوت عیبوں کو چھپا لے گی۔ مطلب ہے کہ بخیل کے بخل اور اس کے عیب جو ہی ہر ایک کرتے ہیں کہ فلاں بہت بخیل ہے، اور اگر کوئی کریم و سخی آدمی ہو اور 200 برائیاں اپنے اندر رکھتا ہو، تو اس کے کرم کا غلبہ لوگوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی برائی کی طرف کسی کی نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس دنیا کے اندر سخاوت کا معاملہ بھی کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ آدمی مرتے وقت افسوس کے اندر گرفتار ہوگا۔ یہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے گلستان نامی کتابوں کو 8 بابوں میں بانٹا تھا وہ مکمل ہوئی، 8واں باب مکمل ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم نے باب اول اور باب دوم کی ویڈیو مکمل اپلوڈ کی ہے، ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ تو باب اول، باب دوم اور 8واں باب بھی پورا ہو گیا۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک نوٹ لکھا ہے، نوٹ ہم پورا نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے، اور
اس نوٹ کے اندر ایک حکمت ہے، ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کو ہم پڑھیں گے۔ کہہ رہے تمام شد کتاب گلستان، کہہ رہے گلستان نامی کتاب پوری ہو گئی، واللہ المستعان بتوفیق باری عز اسمہ، اور خداوند قدوس ہی سے مدد طلب کی گئی۔ دریں جملہ چنا کے رسم مؤلفہ است، کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کتاب میں جیسا کہ مصنفین و مؤلفین کا دستور ہے، الشعر متقدمہ تلفیق نرفت، پہلے لوگوں کے اشعار بطور تزوین و تمثیل کے لاتے ہیں، نرفت میں نے ایسا نہیں کیا۔ کہنے کہ مصنفین جب اپنی کتاب لکھتے ہیں تو ہر مصنف اپنی کتاب کے اندر دوسرے کا کچھ نہ کچھ کلام شامل کرتا ہے، چاہے مثال کے طور پر ہو یا استشہاد کے طور پر ہو۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑے ادیب گزرے عربی زبان کے، ان کا نام ہے علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ، المقامات الحریریہ لکھی انہوں نے۔ تو انہوں نے بھی کوشش کی بہت، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی کتاب کے اندر، بہت فصیح والی کتاب ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 2 اشعار دوسرے کے بھی شامل کیے اپنی کتاب کے اندر۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر آپ ایک اشعار تو دور کی بات، ایک یعنی کہہ سکتے ہیں مبالغے کے طور پر ایک لفظ ہی میں نے کسی دوسرے کے اپنی اس کتاب کے اندر شامل نہیں کیے ہیں۔ اور یہ واقعی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی یعنی کہہ سکتے ہیں کرامت، کہہ سکتے ہیں کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنے دم پر لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر کسی کا شعر شامل نہیں۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اس شعر سے سبق ملتا ہے ہمیں۔ کہہ رہے کوہنا خرقہ خیش پیراستن، اپنی پرانی گدڑی زیب تن کرنا، بس جامع عاریت خواستن، بہتر ہے مانگے ہوئے کپڑوں سے۔ کہہ رہے کہ اگر کسی کے پاس پھٹا پرانا کپڑا ہے نا، تو اگر آدمی عزت دار ہے، اچھے خاندان کا ہے، اس کے اندر غیرت ہے، تو وہ آدمی اپنے پھٹے پرانے کپڑا پہننا گوارا کرتا ہے، لیکن کسی سے مانگ کر کپڑا نہیں پہن سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے اس کتاب کے اندر دوسرے لوگوں کے اشعار نہیں لیے ہیں، میں نے اپنے ہی اشعار صرف شامل کیے ہیں، اور اپنی کتاب کو میں نے پوری کتاب کو میں نے اپنے دم پر لکھا ہے۔ اس کتاب کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اپنے اسباق کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔